میں حاملہ ہوئی تو شوہر کو اس بار ہر حال میں بیٹا چاہیے تھا۔ اگر میں نے بیٹی کو جنم دیا تو وہ مجھے طلاق دے دے گا۔ اسی لیے میرا شوہر روزانہ رات کو اپنے ہاتھوں سے میرے لیے آم کا جوس بنا کر لاتا۔ میں بھی مزے سے پی لیتی اور صبح اٹھتی تو میرے ہاتھ پاؤں دونوں بندھے ہوئے ہوتے۔ ایک دن میں نے جوس نہیں پیا اور چپکے سے گرا دیا۔ ابھی بستر پر لیٹی ہی تھی کہ توبہ توبہ، میرا نام نازیہ ہے۔ میرے دکھ اس وقت شروع ہوئے جب مجھے میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی ملنے والی تھی، لیکن وہ خوشی کیسے مل رہی تھی یہ الگ کہانی ہے۔ میں آج ماں بننے والی تھی۔ میں نے اپنی ماں کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور کہا، خدا کے لیے مجھے میرے بچے کی ایک جھلک ضرور دکھانا۔ میری ماں نے ایک مسکراہٹ کے ساتھ ہاں میں سر ہلایا، میرے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی۔ تھوڑی ہی دیر بعد اللہ نے مجھے اولاد جیسی نعمت سے نوازا۔ تکلیف اتنی زیادہ تھی کہ میں نیم بے ہوش ہو چکی تھی، لیکن آخری آواز جو میرے کان میں پڑی وہ ایک بچے کے رونے کی تھی۔ ہاں، میرے اپنے بچے کے چیخنے کی آواز۔ لیکن اس وقت مجھ میں ہمت نہیں تھی کہ میں اپنے بچے کو دیکھ سکوں۔ نہ جانے کتنے گھنٹے سونے کے بعد میری آنکھ کھلی تو میں نے اپنی ماں کو سرہانے بیٹھے پایا۔ میری آنکھیں پورے کمرے میں اس ننھے وجود کو تلاش کرنے لگیں جسے میں نے جنم دیا تھا، لیکن مجھے اس کی جھلک دکھائی نہ دی۔ میں نے ماں سے پوچھا کہ میرا بچہ کہاں ہے؟ پہلی بار پوچھنے پر وہ خاموش رہی، مگر جب میں نے دوسری مرتبہ زور دے کر پوچھا تو وہ افسردہ چہرے کے ساتھ بولی، تیرا بچہ مرا ہوا پیدا ہوا تھا۔ اس کی بات سننا تھی کہ میرے پورے جسم پر جیسے قیامت برپا ہو گئی۔ میں ایک دم چلا اٹھی اور بولی، آپ جھوٹ بول رہی ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں جانتی ہوں آپ لوگوں نے میرے بچے کے ساتھ کچھ غلط کیا ہے۔ لیکن ماں نے مجھے کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ میں روتی رہی، چلاتی رہی۔ اسی چیخو پکار میں اچانک نہ جانے کسی نے میرے بازو میں ایک سوئی چبو دی۔ شاید وہ نیند کا انجیکشن تھا۔ اس انجیکشن کے لگتے ہی مجھ پر کنود کی طاری ہو گئی۔ چند لمحے رات ہو چکی تھی۔ میرے وجود میں ہمت بالکل نہیں تھی، مگر میں جانتی تھی کہ اگر میں نے ہمت ہار دی تو میں کبھی کچھ نہیں کر سکتی۔ لہٰذا میں آہستہ آہستہ قدموں سے چلتی دروازے کی طرف بڑھی۔ میرے اندر چھپی ممتا اپنے بچے سے ملنے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ ابھی میں اس کمرے میں پہنچی ہی تھی کہ اچانک مجھے اماں ابا کی آواز سنائی دی۔ وہ آپس میں کوئی بات کر رہے تھے۔ میں کھڑکی سے ان کی باتیں سننے لگی۔ سامنے بیٹھی رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ میں اس گناہ کے لیے آپ کو کبھی معاف نہیں کر سکتی۔ کیا ہو جاتا اگر ہم اس بچے کو رکھ لیتے؟ ویسے بھی مجھے اپنے بیٹے کی کتنی خواہش تھی۔ میری یہ خواہش نازیہ کے بیٹے سے پوری ہو جاتی۔ یہ سب سنتے ہی جیسے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میں نے بیٹے کو جنم دیا ہے۔ ابا نے ماں کو گھوری ڈالی اور بولے، تیرا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ وہ ناجائز بچہ تھا۔ ہم دنیا والوں کو کیا جواب دیتے؟ ابا کی اس بات نے اندر سے مجھے توڑ کر رکھ دیا۔ میرے قدم ڈگمگانے لگے۔ مجھے اس وقت اپنے ماں باپ دنیا کے سب سے بڑے ظالم نظر آ رہے تھے۔ میں تو جیسے ایک بے خیالی کے عالم میں گم ہو گئی تھی۔ آہستہ آہستہ قدموں سے صرف باہر چلتی نکل آئی۔ نہ جانے کس طرح میں سڑک پر چلنے لگی۔ میری آنکھوں کے آگے صرف اپنی ماں باپ کا صفاق چہرہ تھا۔ کوئی اپنی اولاد کو کیسے اتنا بڑا دکھ دے سکتا ہے؟ میرے کانوں میں اپنے بچے کی چیخیں گونج رہی تھی۔ میں نے بس ایک بار ہی سنی تھی۔ اس کے علاوہ میرا وجود اب بھی کچھ سننے یا دیکھنے سے عادی تھا۔ انہی سوچوں میں گم چلی جا رہی تھی کہ اچانک ایک تیزی سے آتی گاڑی سے میری ٹکر ہوئی۔ میں زمین بوس ہونے کے ساتھ ہی چند لمحوں میں اپنے حواس کھو بیٹھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ نہ جانے کتنے گھنٹوں یا کتنے دنوں بعد جب میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو ایک نرم و گداس بستر پر پایا۔ میں نے آنکھیں کھول دی اور ارد گرد دیکھا۔ وہ ایک عالی شان بیڈ روم تھا جس کے اندر میں خوبصورت سے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ میں ایک دم چونک کر اٹھ بیٹھی۔ نہ جانے میں کہاں آ گئی تھی؟ مجھے یہاں کون لے آیا تھا؟ میں بیڈ سے نیچے اترنے لگی کہ اچانک میری نظر بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر پڑی، پرچی پر پڑی۔ میں نے اسے اٹھایا تو اس پر کوئی تحریر درج تھی۔ اس پر لکھا ہوا تھا، میں نہیں جانتا آپ کون ہیں، لیکن اس روز میری ہی گاڑی سے آپ کی ٹکر ہوئی تھی۔ میں نے گاڑی روکی اور اتر کر آپ کے پاس آیا تو آپ کے سر پر چوٹ آ چکی تھی، لہٰذا میں آپ کو اپنی غلطی کا ازالہ کرنے کے لیے یہاں لے آیا۔ مجھے بہت ضروری کام سے شہر جانا پڑ رہا ہے۔ اگر آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو فریج میں موجود ہے۔ آپ چاہیں تو میرے آنے تک یہاں رک سکتی ہیں۔ اگر جانا چاہیں تو اس گھر کی ساری چابیاں نچلے دراز میں موجود ہیں۔ یہ سب پڑھ کر میرے دل میں آنے لگی، یہ کیسا شخص ہے جس نے مجھے ذرا نقصان نہیں پہنچایا؟ خیر، میں نے اس خیال کو دل سے جھٹک دیا۔ پرچی واپس رکھ کر دوبارہ بستر پر لیٹ گئی۔ جہاں میرے دل میں عجیب و غریب وسوسے آ رہے تھے، وہیں یہ خیال آ رہا تھا کہ میں اپنے مسیحا سے ملے بغیر نہیں جا سکتی۔
تقریباً ہفتہ گزر گیا۔ میں کئی بار تو ڈر جایا کرتی، مگر یہ بھی جانتی تھی کہ اس وحشی دنیا میں صرف ایک یہی سکون کا ٹھکانہ ہے جہاں میں محفوظ ہوں۔ خیر ایک روز جب میں سو کر اٹھی تو مجھے محسوس ہوا کہ باہر سے کوئی آواز آ رہی ہے۔ میں دروازے کی طرف بڑھی کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ شاید وہی شخص آیا ہوگا جس کی وجہ سے میں یہاں تک پہنچی ہوں۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا، سامنے خوبرو نوجوان کھڑا تھا۔ وہ تھوڑی زیادہ عمر کا تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو ایسے رکھا ہوا تھا جیسے کہ وہ کوئی جوان ہے۔ اس نے فوراً میری طرف پلٹ کر دیکھا اور بولا، اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ میں بس تھوڑی جھجک کے ساتھ بولی کہ ٹھیک ہوں۔ تب وہ میرے پاس آیا اور بولا، مجھے لگا شاید آپ یہاں سے چلی جائیں گی۔ نہ جانے کیوں اس کی یہ بات سنتے ہی میرے لبوں سے بے ساختہ نکل گیا، میرے پاس کوئی چھت نہیں جہاں میں جاؤں، مگر یہ کہہ کر مجھے شرمندگی ہونے لگی۔ وہ مسکرایا اور بولا، میرا نام دانیال ہے، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، آپ اس گھر میں رہ سکتی ہیں، میں تو ویسے بھی زیادہ باہر ہی رہتا ہوں۔ اس کی بات سن کر مجھے تسلی ہوئی کیونکہ وہ مجھے کوئی دھوکے باز نہیں لگ رہا تھا۔ میں مطمئن ہو گئی، وہاں رہنے لگی۔ دانیال اگلے روز وہاں سے چلا گیا، لیکن گھر پر ایک نوکرانی چھوڑ گیا جو میرا بہت خیال رکھ رہی تھی۔ اب وہ ہفتے میں ایک بار آتا اور ایک دن رہ کر چلا جاتا۔ تقریباً 2 ماہ گزر چکے تھے جب اچانک ایک روز وہ میرے کمرے میں آیا۔ اسے اپنے کمرے میں دیکھ کر میں چونک سی گئی۔ گھبرائی نہیں، میں بس ایک ضروری بات کرنے آیا ہوں، وہ بولا۔ میں نے جب سے تمہیں اس رات دیکھا تھا تب سے تمہیں پسند کرتا ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں تمہیں اپنی زندگی کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ میں پہلے سے شادی شدہ ہوں، میرا باپ کئی سال پہلے انتقال کر چکا ہے، میرا ایک بیٹا بھی ہے۔ مجھے میری بیوی کافی عرصہ پہلے چھوڑ کر بھاگ گئی تھی۔ اس کی سچائی کافی پریشان کن تھی، مگر میری حقیقت تو شاید ناقابل قبول تھی۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ اب اگر میں تم سے اس رشتے میں بندھنا چاہتا ہوں تو اس سے پہلے تم اپنے بارے میں مجھے سب کچھ بتاؤ۔ میں نے نم آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا اور بولی، میرا نام نازیہ ہے، میں ایک درمیانے طبقے سے تعلق رکھتی ہوں، مگر میری بدقسمتی یہ تھی کہ میں ایک لڑکے سے محبت کر بیٹھی اور اس محبت میں ملاقاتوں کا سلسلہ بڑھا، ایسا بڑھا کہ میں امید سے ہو گئی، لیکن اس لڑکے نے مجھے قبول کرنے سے انکار کر دیا، مجھے چھوڑ دیا۔ میرے ماں باپ کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے مجھے بہت زیادہ کوسا اور پھر خاموشی سے میرے اس بچے کو پروان چڑھنے دیا، پھر اسے پیدا ہوتے ہی مار دیا۔ اب میں نہ تو پیچھے جا سکتی ہوں، نہ ہی میرے پاس کوئی اور ٹھکانہ ہے۔ مجھے صرف ایک بات کا دکھ ہے کہ میں نے ایک بیٹے کو جنم دیا اور میں اپنے بیٹے کا منہ تک نہ دیکھ سکی۔ میری یہ بات کہنا تھی کہ اس کی آنکھوں میں چمک ابھری اور بولا، کیا تم نے ایک بیٹے کو جنم دیا ہے؟ میں نے کہا، ہاں، میں نے بیٹے کو جنم دیا، مگر اتنی بد نصیب ہوں کہ بیٹے کی شکل تک نہیں دیکھ سکی۔ اس نے بولا، فکر نہیں کرو، ہم پھر سے شادی کریں گے، ایک نئی زندگی گزاریں گے، اللہ تمہیں پھر سے بیٹے سے نوازے گا۔ اس کی باتیں سن کر مجھے بہت تسلی ہوئی۔ مجھے اس بات کی بہت خوشی تھی کہ اس نے مجھے میری حقیقت کے ساتھ قبول کر لیا۔ اگلے ہی دن اس نے مولوی صاحب اور چند گواہوں کو بلا کر نکاح پڑھا دیا۔ اب میں اس کی بیوی بن چکی تھی۔ مجھے اس جائز رشتے سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، میں اس کی بیوی بن کر بے حد خوش تھی۔ شادی کی پہلی رات ہی میرا شوہر اپنے ہاتھوں سے میرے لیے آم کا جوس بنا کر لایا۔ اس کی یہ محبت میرے لیے بہت اہم ہو گئی۔ خیر اگلے دن میرا شوہر مجھے یہیں چھوڑ کر کام سے چلا گیا۔ میرے پاس موجود مستقل ملازمہ میرا بہت خیال رکھتی تھی، لیکن ایک بیوی کو ملازماؤں سے زیادہ اپنے شوہر کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ خیر وہ ہر ہفتے آتا اور میرے ساتھ ایسا پیار بھرا ہوا گزارتا کہ میں سب گلے شکوے بھول جاتی۔ اس صرف میں ایک چیز جو مجھے انتہائی غیر معمولی لگتی وہ یہ تھی کہ میرا شوہر ہر روز میرے لیے آم کا جوس لے کر آتا۔ ایک دن جب میرا شوہر جوس کا گلاس لایا تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ جوس پینا روزانہ ضروری ہے کیا؟ تب اس نے میری جانب بڑی محبت سے دیکھا اور بولا، ہاں یہ تمہارے لیے بہت ضروری ہے تاکہ تم صحت مند رہو، تمہارا بچہ بھی صحت مند ہو۔ ان کی اس بات نے مجھے بہت خوشی دی۔ میرا شوہر میرا کچھ زیادہ ہی خیال رکھنے لگے، وہ ہمیشہ مجھ سے بیٹے ہی کی خواہش کرتے۔ ایک روز میں اس کے پاس بیٹھی جب وہ بولے کہ ہمارا بیٹا بہت خوبصورت ہوگا۔ میں نے کہا، بیٹا ہی کیوں، بیٹی بھی تو ہو سکتی ہے۔ میری بات سن کر وہ مسکرائے اور میری طرف دیکھتے ہوئے بولے، میں چاہتا ہوں کہ میری پہلی اولاد بیٹا ہو اور تمہاری طرح خوبصورت ہو تاکہ اگلی ساری نسل خوبصورت ہو جائے۔ اس کی بات سن کر میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس کے اچھے موڈ کو دیکھتے ہوئے میں نے ان سے اپنے دل کی ایک بات کہہ ڈالی۔ میں نے ان سے کہا کہ میں اس گھر میں بہت زیادہ تنہائی محسوس کرتی ہوں، چاہتی ہوں کہ آپ باہر نہ جائیں، آپ گھر واپس آ جائیں۔
پہلے تو وہ خاموش ہو گئے، پھر بولا، میں تمہیں اپنے ساتھ حویلی لے جاتا ہوں، لیکن وہاں پر تم کسی کو یہ نہیں بتاؤ گی کہ تم میری بیوی ہو۔ یہ سن کر میں پریشان ہو گئی کہ میں کسی سے کیوں یہ بات چھپاؤں۔ اس نے میری جانب بے پناہ محبت سے دیکھا، اپنے دونوں ہاتھوں سے میرا چہرہ تھام کر بولا، ابھی ہم کسی کو نہیں بتائیں گے کہ ہمارا کیا رشتہ ہے، لیکن آہستہ آہستہ جب سب تمہیں پسند کرنے لگیں گے تو میں خود یہ بات سب کو بتا دوں گا۔ اس کی اس بات پر میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ میں خاموش ہو گئی۔ میرے لیے یہی کافی تھا کہ وہ مجھے اپنے گھر لے جا رہا ہے، اپنی اصلی چھت تلے۔ اس روز ہم نے تیاری شروع کر دی۔ اگلے دن ہم اس کے گھر پہنچ گئے۔ ایک لمبا سفر طے کرنے کے بعد آخر کار ہم ایک عالی شان حویلی کے سامنے جا رکے، جس کا دروازہ گارڈز نے کھولا۔ حویلی کی شان و شوکت سے نظریں ہٹانا میرے لیے مشکل تھا۔ گاڑی اندر داخل ہوئی تو میں نے اس گھر کو دیکھا اور حیران رہ گئی۔ وہ گھر نہیں، کوئی محل تھا، سپنوں کا محل، وہ محل جو ہر لڑکی اپنے خوابوں میں دیکھا کرتی ہے۔ میں اسی حیرانی کے عالم میں گاڑی سے اتری۔ دانیال بھی میرے ساتھ ہی تھا۔ حویلی کے اندر داخل ہوئے۔ اندر کا منظر اور زیادہ خوبصورت معلوم ہوتا تھا۔ دانیال نے اندر آ کر مجھے اپنی ماں اور اپنے بیٹے سے ملوایا۔ اس کی ماں نے بس مجھے سلام کیا، سرسری سا حال احوال پوچھ کر اندر چلی گئی۔ اس کا بیٹا دور سے ہی مجھے سلام کرتا، دوسری طرف منہ کر کے یوں چلا جاتا جیسے مجھ سے ناراض ہو۔ مجھے اس کا رویہ عجیب سا لگتا۔ دانیال کا بیٹا مجھے اور بھی زیادہ مشکوک لگ رہا تھا، کیونکہ اس کی عمر مجھ سے 2 سال بڑی تھی اور دانیال 40 سال کا تھا۔ پھر اس کا بیٹا اتنا بڑا کیسے ہو سکتا ہے؟ خیر فی الوقت میں نے اس وقت کو جھٹک دیا۔ دانیال مجھے وہاں سے کمرے میں لے آیا اور خود سب کے رویے پر بے حد شرمندہ تھا، لیکن اس سب کو برداشت کرنے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ مجھے جس کمرے میں لایا وہ بے حد خوبصورت تھا اور جدید طرز کے فرنیچر سے سجایا گیا تھا۔ دانیال نے اس گھر میں میری حیثیت اپنے دوست کی بیوی کے حوالے سے کروائی تھی، اس لیے ہم دونوں سب کے سامنے ایک ساتھ نہیں رہ سکتے تھے۔ دانیال نے ایک دن مجھے ایسی بات کہی جو میرے ذہن میں عجیب سے وہم و گمان پیدا کرنے لگی۔ اس نے کہا کہ تم اپنے کمرے سے بلا وجہ باہر نہ نکلنا، اس حویلی سے باہر تو قدم بھی مت رکھنا، یہاں پر پاگل بھیڑیے ہیں جو تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یہ دیکھ کر مجھے خوف سا محسوس ہوا، لیکن میں خاموش ہو گئی۔ پہلی رات وہ کمرے میں نہیں تھا، مگر اچانک مجھے اس سسکیوں کی آوازیں آنے لگی۔ یوں لگا جیسے کوئی زنانہ آواز ہے اور کوئی رو رہا ہے۔ میں ایک دم ڈر کر اٹھ بیٹھی۔ میں نے فوراً دانیال کو فون کیا۔ دانیال اس وقت کمرے میں آ گیا۔ میں گھبرائی ہوئی بیڈ پر بیٹھی تھی۔ اس کے آتے ہی میں زور زور سے رونے لگی۔ بولی، آپ کو بھی ایسی آوازیں آ رہی ہیں نا؟ اس نے کہا، نہیں، مجھے تو کوئی آواز نہیں آ رہی، شاید یہ تمہارا وہم ہے۔ میں بار بار اس سے کہتی رہی کہ نہیں، یہ میرا وہم نہیں ہے، مگر وہ مجھے بار بار جھٹلاتا رہا۔ پھر مجھے جوس کا گلاس دے کر سلام دیا۔ اب جب میں اٹھی مگر میں بہت بے چین تھی کہ آخر اس گھر میں ایسا کیا ہے جو مجھے کل سے بے چین کر رہا ہے۔ ہر دن کا آغاز ہو چکا تھا۔ دانیال کا بیٹا فیصل مجھ سے بہت کھچا کھچا رہتا۔ میں نے 1-2 بار اس سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے مجھے نظر انداز کر دیا۔ شاید وہ کسی سے بات ہی نہیں کرتا تھا۔ خیر میں اس بات کو بھول گئی تھی، لیکن رات دوپٹے والی بھول گئی، اور پھر میں جوس پی کر سونے لگی۔ میرے پاؤں اسی طرح بندھے ہوتے۔ میرے تو دل میں عجیب سے ہول اٹھنے لگے۔ اب مجھے وہ سسکیوں کی آوازیں تو نہیں آتی تھی۔ نیا کام شروع ہو گیا تھا، اس سے مجھے ڈر لگنے لگا تھا۔ دانیال جیسے ہی کمرے میں آیا، میں نے اسے ساری صورتحال بتائی تو اس کے چہرے پر تشویشناک تاثرات ابھرے۔ اس نے کہا، میرا شک صحیح نکلا۔ میں ایک دم پریشان ہوئی اور بولی، کون سا شک؟ اس نے کہا، پہلے بہت اس حویلی میں عجیب و غریب حرکتیں ہوتی تھیں۔ یہ سن کر میرے تو جسم سے جان نکل گئی۔ تب دانیال نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا، تم فکر نہیں کرو، جیسے ہی ہمارا بیٹا پیدا ہوگا ہم یہاں سے کہیں اور چلے جائیں گے۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے تسلی ہوئی۔ میں نے پانی کا گلاس سائڈ ٹیبل سے اٹھا کر پینے کے لیے ہاتھ آگے کیا تو مجھے کھڑکی میں فیصل کھڑا نظر آیا۔ جیسے ہی میری نظر اس پر پڑی وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ شاید وہ ہماری باتیں سن رہا تھا۔ میرا ذہن عجیب سی کشمکش میں مبتلا ہو گیا کہ آخر یہ کیا چکر ہے۔ مجھے بھی ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں فیصل ہم دونوں کے بارے میں کسی کو بتا نہ دے، لیکن میں نے دانیال سے اس بات کا ذکر نہیں کیا۔ دانیال سے ضد کی کہ اب آپ گھر والوں کو ہماری سچائی بتا دیں، مگر وہ میری اس بات پر راضی نہیں ہو رہا تھا۔ اگلے دن میں نے تہیہ کر لیا کہ میں فیصل سے خود ملوں گی۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے پاس جاتی وہ میرے کمرے میں آیا۔ اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے۔ وہ ابھی اندر داخل ہی ہوا تھا کہ دانیال آ گیا۔ اس نے شدید شعلہ بار نگاہوں سے فیصل کی جانب دیکھا اور کہا، اسی وقت کمرے سے نکل جاؤ،
اس کی بات سنتے ہی فیصل وہاں سے چلا گیا، جبکہ دانیال میری طرف مڑ کر غصے سے بولا، میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ تم اس سے بات نہیں کرو گی، آخر پھر تم نے اسے کیوں کمرے میں آنے دیا؟ اس کو اس قدر غصے میں نے پہلی بار دیکھا تھا۔ میں نے فوراً معافی مانگنا بہتر سمجھا، کہا کہ اسے معاف کر دو، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ میری بات پر وہ چپ تو ہو گیا، لیکن اس کے بعد مجھ پر کڑی نگرانی رکھنے لگا۔ دوسری جانب میرے اندر فیصل سے بات کرنے کی لگن اور بڑھ گئی۔ ایک دن جب دانیال گھر پر نہیں تھا، میں خود فیصل سے ملنے اس کے کمرے میں چلی آئی۔ پہلے تو وہ مجھے دیکھ کر حیران ہوا، مگر پھر میں نے اسے فوراً کہا کہ حیران مت ہو، میں تم سے کچھ ضروری بات کرنے آئی ہوں۔ وہ میری جانب سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا، پھر بولا، کیا پوچھنا چاہتی ہیں آپ؟ میں نے کہا، وہ سب جو تم جانتے ہو۔ تب فیصل چند سیکنڈ خاموش رہا، پھر بولا، میں جانتا ہوں عافیہ، دانیال چچا کے بیچ کیا راستہ ہے۔ اس کے منہ سے دانیال چچا کا لفظ سن کر مجھے حیرت ہوئی۔ میں نے کہا، دانیال چچا؟ تب وہ بولا، جی ہاں، میں دانیال چچا کا بیٹا نہیں ہوں، ان کے بھائی کا بیٹا ہوں، جسے انہوں نے بہت سال پہلے جائیداد کی ہوس میں مار ڈالا تھا۔ یہ سن کر تو میرے ہوش و حواس اڑ گئے۔ میں اس کی جانب روتے ہوئے بولی، یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ بکواس نہیں کر رہا، یہی سچائی ہے۔ دانیال چچا آپ سے پہلے یہاں 3 عورتوں کو لا چکے ہیں، صرف یہ کہہ کر کہ وہ ان کے دوست کی بیویاں ہیں، لیکن یہ شخص انہیں صرف اور صرف بیٹے کی لالچ میں لایا تھا، اور جب بیٹے نہ ہوتے تو وہ اچانک غائب ہو جاتی۔ کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں ہے، لیکن ایک بات ہے کہ رات کے وقت حویلی میں کسی کو بھی کمرے سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ میں کیسے یقین کر لوں تمہاری باتوں کا؟ تب اس نے کہا کہ کمرے سے نکل کر دیکھ لینا، پھر دانیال چچا کا رویہ میرے سب سوالوں کے جوابات دے گا، جو آپ کے پیروں میں باندھا جاتا ہے، صرف اس لیے کہ اگر آپ اٹھ کر چلنے لگی تو گر جائیں اور وہ محتاط ہو جائیں۔ اس کے ہر لفظ نے میرے اندر سنسنی بکھیر دی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں کڑکتی دھوپ میں کھڑی ہوں۔ میں نے بے یقینی سے آگے بڑھ کر اس کا گریبان پکڑ لیا۔ میں سب جانتی ہوں، یہ سب صرف اور صرف تم اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے کر رہے ہو۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اس نے اطمینان سے اپنا گریبان چھڑوایا اور بولا، اگر آپ کو میری بات کا یقین نہیں تو آج سے آپ یہ جوس کا گلاس نہ پئیں، کیونکہ اس میں وہ نشہ آور دوا ملاتا ہے، پھر آپ کے پاؤں بھی باندھ دیتا ہے، اگر آپ اٹھ بھی جائیں تو چل نہ سکیں۔ اس کے ایک نئے انکشاف نے مجھے مزید پریشانی میں مبتلا کر دیا۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے اسے بس اتنا ہی کہا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، سچ تک میں خود پہنچ جاؤں گی۔ وہ وہاں سے چلا گیا۔ میں دل میں دعائیں کرنے لگی کہ یہ سب سچ نہ ہو۔ وہ دن میں نے کیسے گزارا صرف میں جانتی ہوں۔ رات ہوتے ہی دانیال میرے لیے جوس لے آیا۔ میں نے کہا، میرا دل نہیں کر رہا، میں نہیں پیوں گی۔ کہنے لگا، یہ تو تمہیں پینا پڑے گا۔ میں نے کہا کہ اگر میں نے یہ جوس پی لیا اور میری طبیعت خراب ہو گئی تو ہمارے بیٹے کو بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ یہ سنتے ہی اس نے گلاس واپس میز پر رکھ دیا اور بولا، ٹھیک ہے، جیسا تم چاہو گی ویسا ہی ہوگا۔ اس کے بعد وہ بستر پر لیٹ گیا۔ میں جانتی تھی کہ آج وہ پہلے سے محتاط ہو کر میرے ہاتھ پاؤں باندھے گا۔ میں پوری رات جاگتی رہی، میرے کانوں میں وہ سسکیاں گونج رہی تھی۔ رات کے 2 بجے کا وقت تھا جب دانیال بستر سے اٹھ کر کمرے سے باہر گیا۔ میں بھی دبے قدموں اس کے پیچھے چل پڑی۔ اس نے کچن سے کھانا لیا اور باہر جا کر زمین سے ایک فرش کی طرح بنا ہوا تختہ ہٹایا۔ اس سے کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ آگے کیا ہوگا۔ میں وہیں سے آوازیں سننے لگی۔ دانیال کے اندر جاتے ہی وہ سسکیاں تھم گئی۔ وہ اندر سے عورتوں کی رونے کی آوازیں تھیں۔ وہ عورتیں دانیال کی منتیں کر رہی تھیں کہ خدا کے لیے ہمیں یہاں سے نکلنے دو، لیکن دانیال ان کا مذاق بنا رہا تھا۔ یہ سب سن کر میرا جسم لرز گیا۔ میں وہاں سے جلدی سے پلٹ کر واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ تبھی فیصل بھی کمرے میں آ گیا۔ میری شدید طبقاتی حالت دیکھ کر بولا، کیا اب بھی کوئی شک باقی ہے؟ میں نے ڈرتے ہوئے نفی میں سر ہلا دیا۔ اب مجھے یہاں سے کسی طرح نکلنا تھا۔ اسی وقت فیصل اور میں نے ایک پلان بنایا۔ وہاں پر پہرے بہت سخت تھے۔ میں دانیال کی اجازت کے بغیر باہر نہیں جا سکتی تھی۔ اگلے روز میں نے دانیال سے کہا کہ میری طبیعت خراب ہے، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے چلو۔ پہلے تو وہ اس بات پر راضی نہیں ہوا، لیکن جب میں نے کہا کہ اگر تم ڈاکٹر کے پاس نہ لے کر گئے تو ہمارے بیٹے کو کچھ ہو جائے گا، یہ سنتے ہی وہ راضی ہو گیا اور مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ مگر میرے دل میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ وہاں جا کر ابھی ہم اپنی باری کا انتظار کر ہی رہے تھے کہ اچانک پولیس نے چھاپا مار دیا اور دانیال کی 3 بیویاں بھی اس کے ساتھ تھیں۔ شاید یہ لوگ پہلے ہی انہیں چھڑا کر لے آئے تھے۔ سب نے دانیال کے خلاف گواہی دی
اور دانیال کو ذہنی مریض ثابت کیا۔ دانیال تو غصے سے آگ بگولا ہو گیا تھا، لیکن اب وہ کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ اسے پولیس پکڑ کر لے گئی۔ میرے دل میں ایک سکون کی لہر جاگی۔ وہ تینوں عورتیں اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئی تھیں۔ میں دارالامان چلی گئی۔ اب میری زندگی میں کوئی پریشانی نہیں تھی۔ میرے بچے بھی میرے پاس ہی ہیں۔ کچھ دنوں بعد فیصل میرے پاس آیا اور کہا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو شروع سے پسند کرتا ہوں۔ ہمارا رشتہ جائز ہوگا۔ لیکن سچ تو یہ تھا کہ میں اس سے شادی نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے اسے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اب میں مرد ذات پر اعتبار نہیں کر سکتی۔ تم سے شادی کر کے کوئی نیا رشتہ نہیں بنانا چاہتی۔ میری بات سن کر وہ خاموشی سے لوٹ گیا۔ لیکن میں اب آپ سب سے پوچھنا چاہتی ہوں، کیا مجھے فیصل کی پیشکش قبول کر لینی چاہیے یا خاموشی سے اپنی زندگی گزار لینی چاہیے؟ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے۔ اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔